السلام علیکم سامعین۔ 30 گھنٹے کی مکمل خاموشی اور لاقانونیت کے دورے کے بعد حکومت نے بیان دیا ہے کہ بدامنی برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن کل شام 6 بجے سے لے کر آج رات تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے 8 شہروں میں رینجرز کو لگائے جانے کے باوجود بھی یہ صورتحال ہے کہ بہت سے راستے بند ہیں، اور کل جو عالم ہوا کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ راستے بند تھے، سینکڑوں کیا ہزاروں کیا لاکھوں لوگ جو سڑکوں پر تھے خوار ہو گئے، اور کہیں سے حکومت کی ریٹ معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ حکومت ہے کہاں، یا وہ اپنے جو اس کے شہری ہیں، جو ملک کے شہری ہیں، ان کے تحفظ کے لیے وہ کیا کر رہی ہے۔ لیکن آج دیکھا آپ نے کہ ہمارے بہت سے تقریباً 100 کے قریب جو پولیس ملازمین ہیں وہ زخمی ہیں، جن میں ڈی ایس پی رینک کے افسر بھی ہیں، انسپیکٹرز بھی ہیں، سب انسپیکٹر بھی ہیں، کانسٹیبلز بھی ہیں، اور 2 جو پولیس ملازم ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ جس قدر تشدد کیا گیا وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ وہ اتنی دکھ بھری داستان ہے کہ کس طرح انہیں یہودی کہہ کر انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، اور پھر وہ بزرگ لوگ تھے، یعنی پختہ عمر کے لوگ تھے، ان میں ایک جو تھا وہ تو نوجوان تھا، کانسٹیبل جو تھا، لیکن ایک جو سب انسپیکٹر تھا اس کو اس بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو انتہائی دکھ کی بات تھی۔ لیکن ہر جگہ سوال یہی گردش کرتا رہا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے، اور حکومت نے اگر سعد رضوی کو گرفتار کرنا تھا تو پھر اس نے اس کے رد عمل کا تدارک کیوں نہیں کیا، کیوں انتظامات نہیں کیے، اور کیوں ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ جنہوں نے سڑکوں کا گھیراؤ کیا، سڑکیں بلاک کیں، سرکاری املاک کو نظر آتش کیا، اور وہ جو سرکاری ملازم ہیں، پولیس والے ہیں، ان پر تشدد کیا اتنا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے مریض، کورونا کے مریض، ان تک آکسیجن نہ پہنچ سکی، اور خواتین جو حاملہ تھیں، جو بچہ پیدا کرنے کے لیے ہاسپٹل جا رہی تھیں، ان کو وہاں جانے کا موقع نہ ملا۔ ایمبولینسز کو توڑا گیا، گاڑیوں کو توڑا گیا، ڈنڈا بردار فوج، کہیں سے وہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی مذہبی جماعت کے کارکن ہیں۔ تو اس سب کے پیچھے کون تھا؟ یہی سوال آج سارا دن ہر جگہ ڈسکس کرتا رہا کہ کیوں ان لوگوں کو فری ہینڈ دے دیا گیا، کیوں ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور کیا سرکار جو ہے وہ حکومت ہے اور ہماری جو فوج ہے، ہماری رینجرز ہے، وہ کیا اتنے بے بس ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے شہریوں کو بغیر کسی تحفظ کے، بغیر کسی امان کے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کے رحم و کرم پر۔ آج سارا دن اور کل رات کو بھی سب کچھ یہی بات چلتی رہی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی 20 اپریل کی، اس معاہدے کی روح سے جو کہ خادم حسین رضوی اور حکومت کے درمیان ہوا تھا، کہ جس میں فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنا تھا، اور اس کے نکالنے کا معاملہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کرنا تھا اور وہاں سے اوپینین لینی تھی، تو وہ اب تک وہ پیش کیوں نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ بات آج اس وقت غلط ثابت ہو گئی جب بہت سی اور اس کے متوازی کہانیاں سامنے آنے لگیں۔ کچھ نے کہا کہ انہیں جو سعد رضوی ہیں انہیں قتل کے ایف آئی آر کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا ہے، اور کہیں سے یہ بات نکلی کہ ان پر جو تھا ان کے اپنی پارٹی کے میں فرکشن ہے، اور ان کے جو پارٹی کے بانی ہیں پیر افضل قادری، انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ لیکن یہ معاملہ آج شام تک یہ واضح طور پر نہیں آ رہا تھا، لیکن جو ایک روزنامہ ہے امت، اس میں ایک کہانی آئی تھی، اور وہ کہانی کو آج صبح تک تو کسی نے درخور اتنا نہیں جانا، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ پیر افضل قادری نے ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو خادم حسین رضوی تھے تحریک لبیک پاکستان کے، ان کی وفات کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جو پیر افضل قادری ہیں اور انہیں پورا موقع ملتا قیادت کو، نئی قیادت کو سامنے لانے کا، لیکن جو تھے یہ سعد رضوی، انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا انتظام خود سنبھال لیا اور کسی کو سامنے نہیں آنے دیا۔ انہوں نے جو 8 مربع یعنی 200 ایکڑ اراضی تھی لاہور میں واقع تحریک لبیک پاکستان کے نام پر، انہوں نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور انہوں نے وہ جو اثاثے تھے تحریک لبیک پاکستان کے بطور ایک سیاسی پارٹی جو رجسٹرڈ ہوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفس میں، انہوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور یہ تمام تر قبضہ ان کا غیر قانونی تھا اور انہوں نے زبردستی قبضہ کیا۔
ہو سکتا ہے کہ یہ ایف آئی آر پیر افضل قادری نے درج کرائی ہو، لیکن پیر افضل قادری ابھی تک سامنے کیوں نہیں آ رہے ایک مدعی کے طور پر کہ انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کرائی تھی، اور حکومت انہیں سامنے کیوں نہیں لا رہی؟ حکومت وہ جو ایف آئی آر ہے اسے بھی سامنے کیوں نہیں لا رہی، تاکہ یہ جو پرتشدد واقعات ہیں اور کل سے جاری ہیں، کل شام 6 بجے کے بعد سے، ان کا مداوع ہو سکتا، ان کا تدارک ہو سکتا اور بتایا جاتا لوگوں کو کہ جناب یہ دیکھیے کہ یہ جو سعد رضوی ہیں انہیں حکومت نے از خود گرفتار نہیں کیا، بلکہ یہ ان کے اپنے ساتھی، ان کے اپنے سرپرست پیر افضل قادری جو اس تحریک لبیک پاکستان کے ایک بزرگ رہنما ہیں، ان کی ایف آئی آر پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ امت کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت نے اور پولیس نے پیر افضل قادری کو آج شام تک کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ وہ آ کر اس بات کا اظہار کریں کہ یہ ایف آئی آر انہوں نے درج کرائی ہے، اور اگر وہ سامنے نہ آیا اور انہوں نے یہ نہ بتایا کہ یہ ایف آئی آر انہوں نے درج کرائی ہے تو پھر اس ایف آئی آر کو پبلک کر دیا جائے گا، میڈیا کے سامنے لایا جائے گا کہ یہ ایف آئی آر جس کے تحت سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا ہے یہ پیر افضل قادری نے درج کروائی تھی۔ لیکن آج شام کیا، ابھی رات کے 1 بجنے والے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی حکومت کی طرف سے، میڈیا کے سامنے ایف آئی آر لانے کی بات کوئی سامنے نہیں آئی کہ یہ ایف آئی آر پیر افضل قادری نے درج کرائی تھی۔ تو ابھی تک یہ ایک مخمصہ ہے، ابھی تک یہ ایک جسے آپ کہیں کہ وہ ایسی گتھی ہے جو سلجھانے میں نہیں آ رہی، اور رینجرز کو لگا دیا گیا ہے پنجاب کے 8 شہروں میں، اور کراچی میں تو پہلے سے رینجرز موجود ہے امن امان کے قیام کے لیے، لیکن وہ جو ایک پورے ملک میں بے چینی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ ایک جسے آپ کہتے ہیں غیر یقینی ہے، اس غیر یقینی کا، اس تحفظ کا، عدم تحفظ کے احساس کا کیا مداوع ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف سے ابھی حکومت کی طرف سے بھی کوئی شافی جواب نہیں آ رہا۔ اگر کوئی ایسی ایف آئی آر ہے جو پیر افضل قادری نے درج کرائی ہے اپنے ہی پارٹی کے تحریک لبیک پاکستان کے سعد رضوی کے خلاف، تو وہ ایف آئی آر سامنے لائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی ان کی گرفتاری کے پس پردہ جو حقائق ہیں وہ لوگوں تک آنے چاہیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں، جان سکیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ایسے معاملات میں مخمصہ رہنا اور گتھی کا نہ سلجھایا جانا اور لوگوں کے سامنے حقائق کا نہ آنا معاملات کی سنجیدگی کو بڑھاتا ہے، تشدد کو بھڑکاتا ہے، اور تشدد کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں خود پتہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں پر تشدد کیوں کر رہے ہیں، اور سرکاری املاک یا نجی املاک کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں، کیوں جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں۔ اب آخر میں ایک بات اور کہ یہ جو آپ کو گفتگو ہے کیسی لگی، اگر اچھی لگی ہو تو آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جو آنے والی رپورٹس ہیں، آنے والے ویلاگز ہیں وہ آپ کے پاس از خود آتے رہیں، اور آپ کو تردد نہ کرنا پڑے انہیں تلاش کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔